رحم الله من قرأ سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا ما العدون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتل بالصخور ميضان أرضه. ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد مصطفى. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وجلالتهم وسخاوتهم وكرمتهم وشجاعتهم ومنكري ولايتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. درود پڑھے محمد وآلہ محمد وآلہ محمد. حاضرین فرش عزا، ماتم داران سرکار سید الشہداء و سوگواران شہداء کربلا علیہم السلام، اس عشرہ محرم کی آج نویں مجلس ہے کہ جس کو خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. علیہ السلام ورحمۃ اللہ. اس پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس پروردگار عالم نے ہم سب کو اس فرش عزا پر بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے. اس لیے کہ ہر بشر، ہر انسان، ہر شخص اس فرش عزا پر بیٹھ نہیں سکتا ہے. اگر ہم اس فرش عزا پر آ رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے. اس لیے کہ یہ وہ فرش ہے کہ جہاں پر ائمہ معصومین تشریف لے کر آتے ہیں، جہاں پر انبیاء کا سردار بھی تشریف لاتا ہے. یہ وہ فرش ہے
کہ جہاں پر خود فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم تشریف لے کر آتی ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگ ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، ایسے گروہ سے تعلق رکھنے والے ہیں کہ جس کے گھرانے کا آج ایک فرد پردہ غیبت میں موجود ہے۔ یہ ہمیں فخر ہونا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم دعائیں کرتے کرتے بارگاہ خداوندی میں مر بھی جائیں تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا احسان پروردگار عالم کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے سب سے بڑی سعادت، سب سے بڑی خوش نصیبی یہ رکھی ہے کہ ہمیں جو پہلا امام دیا تو کعبے سے دیا۔ اللہ اکبر، کاش متوجہ ہوں کہ ہمیں پروردگار عالم نے جو پہلا امام دیا تو کعبے سے دیا، اور انشاءاللہ آخر بھی دے گا تو پروردگار عالم کعبہ کعبہ سے دے گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد۔ ہمیں اس پروردگار کا جو وحدہ لا شریک ہے، جو خلاق کائنات ہے، ارض و سما کا مالک ہے، کل جہان کا خالق ہے، اس کا شکریہ اور شکر گزار رہنا چاہیے کہ ہمیں پہلا بھی ملا تو کعبے سے ملا، اور انشاءاللہ آخر بھی ملے گا تو کعبے سے ملے گا۔ دیکھیے یہ قرآن ہے، یہ کسی کا بیان نہیں ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا کلام ہے جو پاک و پاکیزہ ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے، کہ جس میں کسی بھی طرح کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، خداوند عالم کے نزدیک سب سے جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ دیکھیے یہ وہ قرآن ہے جو صدر پیغمبر سینہ پیغمبر پر نازل کیا گیا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ حقیقت ہے، تعلق اٹھا کر دیکھیں، میں جملے اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کا بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ اگر میں قرآن کو، اپنے کلام کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قسم خدا کی کتنا مضبوط تھا سینہ رسول، اللہ اکبر، کہ جو اللہ کے کلام کو اپنے اندر سمو رہا تھا، جو قلب پیغمبر پر، سینہ پیغمبر پر اللہ نے قرآن کو نازل کر کے بتایا ہے۔ دیکھیے یہ جو قرآن ہے، میں نے شاید پچھلی مجلسوں میں کہا تھا، یہ جو قرآن ہے یہ ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے ہے کہ ہم اس قرآن حکیم سے، فرقان مجید سے ہمیں استفادہ اٹھانا ہے۔ دیکھیے یہ قرآن ہے، لوگوں کے لیے رحمت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لوگوں کے لیے ہادی ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے راستہ دکھانے والا ہے۔ کون؟ قرآن۔ قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن نور ہے، قرآن اعلیٰ ہے، قرآن بالا ہے، قرآن اول ہے، قرآن آخر ہے، قرآن ظاہر ہے، قرآن باطن ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جو مومنوں کے لیے رحمت ہے، ظالموں کے لیے زحمت ہے۔ کاش متوجہ ہوں، مومنوں کے لیے رحمت ہے اور ظالموں کے لیے زحمت ہے۔ دیکھیے جب لوگوں نے یہ کہا کہ ہم قرآن جیسی مثل لے کر آئیں گے تو اللہ نے کہا اگر تم قرآن جیسی مثال لا سکتے ہو تو لے کر دکھاؤ، اگر تم قرآن کی مثال نہیں لا سکتے ہو تو قرآن کی کوئی ایک چھوٹی سی مثال لے کر آؤ، کوئی قرآن کے چھوٹے سے سورے کے مقابلے میں کوئی سورہ لا کے دکھاؤ، مگر کوئی لا نہ سکا۔ اما جب دنیا والے قرآن کے ایک چھوٹے سے سورے کی مثل نہ لا سکے، اس کے برابر کوئی چھوٹا سورہ نہ لا سکے، یعنی الفاظوں کو بدل کر یوں کہہ دیا جائے کہ جب دنیا والے، جب کائنات والے سامت قرآن کا، اللہ اکبر، جب سامت قرآن کا لوگ مثل نہیں لا سکتے ہیں تو بولتے ہوئے قرآن کی مثل کیسے لا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور وہ قرآن جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہو، یعنی مولا کائنات کی مثال آج دنیا والے کیسے لا سکتے؟ نہیں لا سکتے ہیں۔ جو اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیشہ مجلسوں میں علی علی کیوں کرتے رہتے ہیں، بھائی ہم نے کیوں اپنی طرف سے نہیں علی ذکر کیا ہے، بلکہ اللہ نے رسول کے ذریعے سے ہمارے تک یہ پیغام پہنچایا ہے۔ اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ اب لہذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں اپنی مجلسوں کو
رونق دینا ہے, زینت دینا بخشنا ہے, تو لہٰذا ہمیں علی ابن ابی طالب کے ذکر کو اجاگر کرنا ہوگا, علی ابن ابی طالب کے ذکر کو کرنا ہوگا, تبھی ہماری مجلس زینت کے باعث پر فائز ہو جائے گی. یہ قرآن ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے. آج لوگ اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں, کہتے ہیں علیہ السلام ورحمۃ اللہ, کہتے ہیں کہ بھائی اسلام کیا چیز ہے, اسلام ہے کیا, اسلام کسے کہتے ہیں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام کیا چیز ہے, اسلام کسے کہتے ہیں, اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے, اسلام کے معنی کیا ہوتے ہیں. میں نے کہا بھائی اسلام کا مطلب ہے امن کے, اسلام کا مطلب ہے شانتی کے, اسلام کا مطلب ہے سکون کے. اب کوئی سامنے والا نان مسلم انسان ہو تو وہ بے ضابطہ یہی کہے گا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ شانتی کا دین ہے, اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے, اسلام جو ہے وہ سکون کا دین ہے, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ دنیا پر اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھیے, نہ جانے کتنی مظلوموں کی گردنوں کے اوپر خنجر چلا کر اللہ اکبر کہا جا رہا ہے. اب جب سامنے والے نے مجھ سے یہ کہا, آج دیکھیے حقیقت ہے, آپ دیکھیے کچھ مہینے پہلے کبھی پاراچران میں قتل کر دیا گیا, کبھی وہاں سیریا میں قتل کر دیا گیا, کبھی فلسطین میں قتل کیے جا رہے ہیں بچے, کبھی غازہ میں قتل کیے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وجہ سنیے. جب کسی انسان نے مجھ سے سوال کیا, کوئی نان مسلم سوال کرے, علیہ السلام کوئی نان مسلم سوال کرے کہ بھائی مولانا آخر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے, اسلام جو ہے وہ سکون کا دین ہے, اسلام جو ہے وہ شانتی کا دین ہے, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر یہ دوسری طرف اللہ اکبر کے نعروں کو بلند کر کے مظلوموں کی گردنوں کو کیوں کاٹا جا رہا ہے؟ تو میں نے کہا بھیا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے اس دنیا میں مسلمان دو طرح کے ہیں, کاش متوجہ ہوں. اس دنیا میں اس روئے زمین پر مسلمان دو طرح کے ہیں. ایک وہ مسلمان جو اللہ اکبر کہہ کر مظلوموں کی گردنوں کو کاٹ رہے ہیں, اور ایک وہ مسلمان جو اللہ اکبر کی خاطر اپنی گردنوں کو کٹوا رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, پڑھے محمد و آل محمد پر, محمد و آل محمد. حقیقت تو بولیے گا ضرور. ایک وہ مسلمان ہے جو اللہ اکبر کے نعروں کو بلند کر کے مظلوموں کو, بے خطاؤں کی گردنوں کو کاٹ رہے ہیں, اور ایک وہ مسلمان ہے جو اللہ اکبر کی خاطر اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں, اپنی گردنوں کو پیش کر رہے ہیں, اپنی گردنوں کو کٹواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب بھائی غیر مسلم کو کیسے پتا چلے کہ بھائی دنیا میں, اس کائنات میں, اس روئے زمین پر مسلمان دو طرح کے کیسے ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے انہیں کیسے پتا چلے کہ محمدی اسلام کون سا ہے. اللہ اکبر, محمدی اسلام کون سا ہے اور سفیانی اسلام کون سا ہے, انہیں کیسے پتا چلے, انہیں کیسے معلوم ہو؟ تو دیکھیے صاف سیدھی بات ہے کہ اللہ کے محبوب نے, اللہ کے حبیب نے یہ بات کلیئر کر دی کہ غدیر خون کے میدان پر علی کو من کنتو مولا کہہ کر بتا دیا کہ جدھر جدھر علی ہوں گے وہ محمدی اسلام ہے, اور جدھر جدھر علی نہ ہوں گے وہ سفیانی اسلام ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی پیغمبر اکرم نے یہ وضاحت کر دی کہ جو جس کی طرف علی ہوں گے, علی ابن ابی طالب ہوں گے, وہ محمدی اسلام ہے, اور جس طرف علی ابن ابی طالب نہ ہوں گے وہ سفیانی اسلام ہے. اور اسلام جو ہے زین گرامی وہ قربانیاں مانگتا ہے. آپ دیکھیے 14 سال سے ہم لوگ قربانیاں دے رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کسی شاعر کا, شاعر اہل بیت ریحان اعظمی, ان کا ایک شعر بہت خوبصورت شعر ہے کہ حسینیوں کو یزیدیوں سے ابھی بھی بیعت نہیں ملی ہے. بہت حساس شعر کہا ریحان اعظمی نے کہ حسینیوں کو یزیدیوں سے, یہ یزیدیوں کو حسینیوں سے ابھی بھی بیعت نہیں ملی ہے, حسین والے ابھی بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں. یعنی دلیل کیا ہے کہ حسین والے ابھی بھی لاشیں اٹھا رہے ہیں. یہ ہے کہ 14 سال گزر گئے ہیں لیکن پھر بھی ہم قتل کر دیے جاتے ہیں, ہم پھر بھی مار دیے جاتے ہیں, ہم پھر بھی اللہ کی راہ پر اسلام کی خاطر قربان کر دیے جاتے ہیں. اسلام جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے, اور دیکھیے اسلام جو ہے وہ قربانی تو مانگتا ہے, اور جو قربانی جو ہے وہ اختیار کا نام ہے, کسی دھوکے کا نام نہیں ہے, کسی دھوکے کا نام نہیں ہے, بلکہ جو قربانی ہے وہ اختیار کا نام ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں,
10 ذوالحجہ کا واقعہ کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا. کیا خواب دیکھا تھا؟ کہ وہ اپنے پڑوسی کے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. یہ خواب دیکھا تھا؟ نہیں دیکھا تھا نا. ہر انسان یہ کہتا نظر آئے گا کہ مولانا جناب ابراہیم نے جو اللہ کے خلیل ہیں, اللہ کے نبی ہیں, خلیل اللہ ہے, جناب پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا, خواب یہ دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. اب جناب ابراہیم کو آیا چاہیے یہ تھا کہ اپنے بیٹے کو نہ بتاتے, لیتے اپنا ہاتھ پکڑتے بیٹے کا, آ جاتے مینا کے میدان میں. لیکن نہیں, میں نے جملہ کیا عرض کیا, قربانی جو ہے وہ اختیار کا نام ہے, کسی دھوکے کا نام نہیں ہے. اگر جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند, اپنے لخت جگر, اپنے جگر پارا یعنی حضرت اسماعیل کو خواب نہ بتاتے اور بغیر خواب کی بتائے ہوئے جناب ابراہیم حضرت اسماعیل کو مینا کے میدان میں لے کر آ جاتے تو قربانی دھوکا ہو جاتی. اس لیے قربانی اختیار کا نام ہے, کسی دھوکے کا نام نہیں ہے. تو لہذا جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے, اپنے فرزند کو بتایا کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں. حالانکہ جناب ابراہیم کا اللہ کی جانب سے امتحان ہو رہا تھا. کیا بتایا کہ بیٹا میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں. تب جناب ابراہیم کو چاہیے تھا, اگر ہمارا بیٹا ہوتا تو بے ساختہ یہی کہتا کہ ابا حضور آپ تو ہمیں ماننے کے اوپر تلے ہوئے ہیں, آپ نہ جانے کیسے کیسے خواب دیکھنے لگے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ میں زندہ ہی نہ رہوں دنیا میں. اور جناب ابراہیم کا کافی عرصوں, کافی برس کے بعد ایک بیٹا اللہ نے دیا تھا. تاریخ اٹھا کر دیکھیں, ایک بیٹا جناب اسماعیل. خواب بتایا تو بے ساختہ جب آپ عید الاضحیٰ بقرعید کے دن جب مولوی صاحب سے خطبہ سنتے ہیں تو اس میں بھی یہ فکرہ موجود ہے خطبے میں. تو بے ساختہ جناب ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل نے بے ساختہ کہا کہ اے بابا جان, آپ خواب پر عمل کیجئے, انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. کتنا بڑا جملہ بیٹا کہہ رہا ہے, جو اللہ کا نبی ہے آنے والے زمانے کے لیے. جناب اسماعیل بھی نبی ہے اپنے آنے والے زمانے کے لیے, پیغمبر حضرت ابراہیم بھی اپنے زمانے کے نبی ہیں, اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں. تو بے ساختہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا جان آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کیجئے, انشاءاللہ آپ مجھے من الصابرین, صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب لیجئے, قربانی اگر دھوکے کا نام ہوتی تو کبھی جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو خواب نہ بتاتے, ہاتھ پکڑتے مینا کے میدان میں آ جاتے. لیکن جناب ابراہیم نے اسماعیل کو خواب بتا کے یہ ثابت کر دیا کہ ایک جو قربانی ہے وہ کسی دھوکے کا نام نہیں ہے بلکہ اختیار کا نام ہے. دیکھیے بعض موقعوں پر دعویٰ کیا نبوت نے اور دلیل دی امامت نے, کاش متوجہ ہو. بعض موقعوں پر تاریخ اٹھا کر دیکھیں, بعض موقعوں پر دعویٰ کیا نبوت نے اور دلیل دی امامت نے. دیکھیے دعویٰ کیا ابراہیم نے, دلیل دی حسین ابن علی نے. اللہ اکبر. دعویٰ کیا ابراہیم نے, بعض موقعوں پر میں نے کہا بعض موقعوں پر دعویٰ کیا نبوت نے, دلیل دی امامت نے. اب وہی ہے کہ دعویٰ کیا ابراہیم نے اور حسین ابن علی نے اس کی دلیل دی. کیا دلیل دی کہ جب کربلا کے دشت میں, مسائل کا جملہ نہیں پڑھ رہا ہوں, ایک فکرہ مسائل میں سے نکالا ہوا ہے. دیکھیے جب کربلا کے دشت میں حسین ابن علی یک و تنہا رہ گئے تو پروردگار عالم کی جانب, آسمان کی جانب رخ کر کے امام حسین نے, فرزند علی نے, زہرا کے لال نے کیا جملہ کہا, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے. تو بے ساختہ خیمے میں جو ایک ننھا شہزادہ جھولے میں لیٹا ہوا تھا, اس نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا کر بتا دیا کہ قربانی اختیار کا نام ہے, دھوکے کا نام نہیں ہے. اللہ اکبر. دل پڑھے محمد والے محمد پر. اس لیے کہ اگر امام حسین اپنے خود اختیار سے اپنے بلبوتے کے اوپر جناب علی اصغر کو لیتے اور جھولے سے لے جاتے تو قربانی دھوکا ہو جاتی. لیکن جناب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے, گہوارے سے گرا کر ہی بتایا کہ قربانی جو ہے وہ اسلام میں اختیار کا نام ہے, دھوکے کا نام نہیں ہے. اور ہمیشہ قربانی اپنوں کی دی جاتی ہے, غیروں کو نہیں دی جاتی ہے. اب بات دیکھیے تاریخ اٹھا کر, کربلا کے دشت میں اگر امام حسین ایک انصار سے یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ حبیب اب تم جاؤ جنگ کرنے کے لیے,
ہر اب تم جاؤ، زہیر اب تم جاؤ، وہب کلبی اب تم جاؤ، جان اب تم جاؤ، مسلم بن اوسجہ اب تم جاؤ، تو کربلا کے دشت میں قربانی دھوکہ ہو جاتی، اس لیے کہ قربانی جو ہے وہ اختیار کا نام ہے۔ لیکن ہر ناصر امام حسین کی بارگاہ میں آتا گیا اور اذن شہادت لیتا گیا کہ مرتبہ حبیب آئے، کہا مولا مجھے جانے دو، زہیر آئے، مولا اب مجھے جانے دو، وہب کلبی آئے، مولا اب مجھے جانے دو۔ یعنی انصار حسینی نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ اسلام میں، دین میں جو قربانی ہے وہ کسی دھوکے کا نام نہیں ہے بلکہ اختیار کا نام ہے۔ دیکھیے آج ہم لوگ بھی اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور قربانی میں جملہ کہا ہے قربانی اپنوں کی دی جاتی ہے، غیروں کو نہیں دی جاتی ہے۔ جب بھی 10 ذوالحجہ آتی ہے، بقرعید کی 10 آتی ہے، تو ہم جانور خریدتے ہیں، اور اسلام نے بتایا کہ قربانی ہمیشہ اپنوں کی دی جاتی ہے۔ یہی عمل امام حسین علیہ السلام نے کر کے کربلا میں بتایا، اور وہی قربانی اللہ کی راہ میں قابل قبول ہوتی ہے جس میں اخلاص موجود ہوتا ہے، جس میں خلوص موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ مجلس عزا کر رہے ہیں یا کوئی بھی عمل انجام دے رہے ہیں، اگر اس میں خلوص نہیں ہے تو وہ قربانی، وہ آپ کا عمل آپ کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اس لیے کہ پروردگار عالم خلوص کے ساتھ کوئی بھی عمل ہو اللہ اپنی بارگاہ میں قابل قبول کرتا ہے۔ میں نے شاید پچھلی مجلسوں میں عرض بھی کیا تھا کہ اگر ہمارا عمل رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس میں خلوص موجود ہے تو یقیناً خداوند عالم آپ کے اس عمل کو قابل قبول فرمائے گا۔ اور ہمارا عمل بہت سارا ہے، ڈھیر سارا ہے، اگر اس میں ہماری واہواہی موجود ہے، اگر ہم اس عمل سے کر رہے ہیں، اس عمل کو انجام دے رہے ہیں کہ لوگ ہماری معاشرے میں عزت کریں گے، رسپیکٹ کریں گے، ہمارا احترام کریں گے، تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں دکھاوا موجود ہے۔ اسی طرح سے فرش عزا پر، عزداری سید الشہداء میں اگر ہم 1 روپیہ خلوص کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں تو یقیناً وہ 1 روپیہ ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر ہم 1 درہم خرچ کریں گے تو یقیناً پروردگار عالم ہمیں اس 1 درہم کے عوض 70 گنا عنایت فرماتا ہے۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ بھائی ہم اس لالچ میں آ کر خرچ کریں گے، مولانا کامران صاحب کہ خرچ کر رہے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں، مولانا کامران صاحب نے پڑھا تھا کہ اگر ہم 1 روپیہ خرچ کریں گے تو پروردگار عالم تو پہلے شہداء معصومین علیہ السلام ہمیں 70 گنا عطا کرے گا۔ اگر ہم لالچ میں آ کے کوئی عمل انجام دے رہے ہیں تو یقیناً وہ عبادت نہیں ہوگی بلکہ تجارت ہو جایا کرتی ہے وہ۔ تو لہذا کوئی بھی چھوٹا سا عمل ہو اس میں خلوص ہونا بہت اہم ہے۔ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، جناب موسیٰ جو اللہ کے کلیم اللہ بندے ہیں، اللہ سے گفتگو کیا کرتے ہیں، جب بھی گفتگو کرنا ہوتی ہے، جب بھی کوئی بات کرنا ہوتی ہے تو آ جایا کرتے ہیں کوہ طور پر اور اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے۔ اسی بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بہت بڑا متقی پرہیزگار عبادت گزار رہا کرتا تھا۔ اس کا یہ معمول تھا کہ وہ کوئی بھی انجام عمل دیتا تو وہ اللہ کے لیے انجام دیتا تھا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ کوئی بھی انسان عمل انجام دے تو اللہ کے لیے انجام دے، وہ بھی خلوص کے ساتھ۔ تو ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے نکلا، اور نکلنے کے بعد جیسے ہی راستے سے آیا چوراہے کے اوپر آنے کے بعد اس نے کیا عجیب منظر دیکھا کہ کچھ افراد ہیں جو درخت کی پوجا کر رہے ہیں، علیہ السلام درخت کی عبادت کر رہے ہیں، پیڑ کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب جیسے ہی اس عبادت گزار نے یہ منظر کو دیکھا تو اس نے چاہا کہ بھائی اللہ کے ہوتے ہوئے لوگ اس پیڑ کی پوجا کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں، سماج میں اللہ کے ہوتے ہوئے لوگ کوئی غیر خدا کی عبادت کریں گے تو یقیناً ہم اس کو ہدایت کے لیے کہیں گے کہ بھائی آپ اللہ کے ہوتے ہوئے دوسرے کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، آپ کیوں گمراہ ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس عبادت گزار بنی اسرائیل کے زمانے والا اس نے بھی یہ خیال کیا کہ بھئی لوگ اللہ کے ہوتے ہوئے لوگ غیر خدا کی یعنی پیڑ کی، درخت کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس نے یہ چاہا کہ بھئی میں اس پیڑ کو ختم کر دوں گا، اس پیڑ کو کاٹ دوں گا۔ اب آیا یہ اپنے گھر، اب جیسے ہی اپنے گھر آیا اس نے کلہاڑی اٹھائی۔ اس کے خیال میں کیا ہے کہ لوگ اللہ کے ہوتے ہوئے غیر خدا یعنی پیڑ کی پوجا کر رہے ہیں۔ اس کے خیال میں اس کو یاد رکھیے گا۔ اب یہ اپنے گھر آیا، اس نے کلہاڑی اٹھائی، اور کلہاڑی اٹھانے کے بعد جیسے ہی اپنے گھر سے نکلا تو ایک مرتبہ راستے میں اس سے شیطان کی ملاقات ہوئی تھی،
اور شیطان انسان کی شکل اختیار کر کے نمودار ہوگا. یہاں سے ایک بات اور پتہ چلی کہ شیطان جب بھی ہمیں بہکانے کے لیے آتا ہے تو انسان کی شکل اختیار کر کے آتا ہے. یاد رکھیے گا, آپ چلے اپنے گھر سے ارادہ کر کے کہ چلتے ہیں مولانا کامران صاحب تقریر کر رہے ہوں گے, اچھے فضائل اور اہل بیت کے مناقب پڑھ رہے ہوں گے, مجلس میں چلتے ان کی واہ واہ کریں گے, ہمیں ثواب ملے گا. راستہ میں کوئی صاحب مل گئے, انہوں نے آپ کو اپنی باتوں میں الجھا دیا. مولانا صاحب منبر سے اتر گئے, مجلس ختم ہو گئی, تبرک حسین بھی تقسیم ہو گیا. جب آپ آئے, جب تمام کے تمام فرش عذاب بھی اٹھ چکا تھا, اس انسان نے آپ کو روک لیا. دیکھیے شیطان آیا انسان کی شکل اختیار کر کے, اب وہ عبادت گزار کو بہکانا شروع کیا. اس نے کہ بھائی تم اس پیڑ کو, اس درخت کو کیوں کاٹنا چاہتے ہو؟ تو اس نے بے ساختہ کہا کہ بھائی اللہ کے ہوتے ہوئے لوگ غیر خدا کی عبادت کر رہے ہیں, اس پیڑ کی پوجا کر رہے ہیں, میں اس کو اس لیے کاٹنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے لوگ غیر خدا کی عبادت کر رہے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ بھائی شیطان نے اس عبادت گزار سے کہا کہ بھائی آپ اس کو نہ کاٹیے. ایک مرتبہ جب وہ عبادت گزار نہ مانا تو تاریخ میں باقاعدہ جملے رقم ہے کہ جب شیطان وہ عبادت گزار نہ مانا شیطان کی بات, تو شیطان اور عابد میں اس متقی پرہیزگار میں لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا. عالم یہاں تک آیا کہ اس عبادت گزار نے اس شیطان ملعون کو پچھاڑ دیا اور وہ عبادت گزار شیطان کے اوپر غالب آ گیا. اب جیسے ہی وہ عبادت گزار شیطان کے اوپر غالب آیا تو ایک مرتبہ شیطان نے اپنی شکست کو, ہار کو محسوس کیا. تو ایک مرتبہ شیطان نے ایک لالچ دی. کیا لالچ دی؟ شیطان نے عبادت گزار سے کہا, اس متقی پرہیزگار سے کہا, اس عابد سے کہا کہ بھئی اگر تم اس درخت کو, اس پیڑ کو نہیں کاٹو گے تو لہذا روزانہ تمہارے سرہانے 2 درہم تمہیں روزانہ میسر ہوتے رہیں گے. اب لیجئے عبادت گزار کا لالچ میں آ گیا, شیطانوں کی باتوں میں آ گیا. اس لیے کہ خود اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, سورہ یاسین کی آیت ہے کہ انہ لکم عدو مبین, شیطان جو ہے وہ میرے بندوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. اب لیجیے اس نے اپنے دشمن کا جال بچھایا, وہ عبادت گزار اس کے جال میں پھنس گیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس درخت کو نہیں کاٹتا ہوں. تو تاریخ نے بتایا کہ وہ عبادت گزار اپنے گھر آیا عابد, اور آنے کے بعد تقریباً 2 دن تک تو اس عابد کو 2 درہم 2 دینار میسر ہوتے رہے, ملتے رہے. سرہانے تکیے کے سرہانے رکھے تھے. اب جب تیسرا دن آیا, جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوا, اٹھا, اٹھنے کے بعد جب اس نے تکیے کو ہٹایا تو درہم و دینار نہیں تھے, موجود نہیں پایا. تو اس نے غصے کی حالت میں کلہاڑی کو اٹھایا, اور غصے کی حالت میں کلہاڑی کو اٹھانے کے بعد آیا اسی درخت کے قریب, راستے میں تھا, اس کا درخت قریب کے پہنچنے والا تھا. پھر راستے میں اس شیطان سے ملاقات ہوئی, اس کی شیطان سے, کس کی؟ عابد کی. اب جب شیطان کی اس عابد سے ملاقات ہوئی تو ایک مرتبہ پھر عابد میں اور اس شیطان میں لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا. عالم یہاں تک آیا کہ پہلی مرتبہ جب لڑائی ہوئی تھی تو عالم پہلی مرتبہ یہ تھا کہ اس عبادت گزار نے, اس عابد نے شیطان کو مات دے دی تھی, اور شیطان کو پچھاڑ دیا تھا, شیطان کو مات دے دی تھی. وہ عابد شیطان کے اوپر غالب آ گیا تھا, اس لیے کہ پہلی مرتبہ جب آیا تھا وہ پیڑ کاٹنے کے لیے اللہ کے لیے آیا تھا. کاش مطلب اللہ کے لیے آیا تھا. جب دوسری مرتبہ آیا تو عالم تبدیل ہوا ہے, عالم تبدیل ہو چکا ہے. جب آپس شیطان اور عابد میں لڑائی ہوئی, جب پہلی مرتبہ آیا تھا تو عابد نے شیطان کو پچھاڑ دے دیا تھا, عابد نے شیطان کو پچھاڑ دیا تھا. جب دوسری مرتبہ آیا تو شیطان نے عابد کو پچھاڑ دیا, شیطان نے عابد کو مات دے دی. یعنی شیطان جو ہے وہ عابد کے اوپر غالب آ گیا. ایک مرتبہ اس منظر کو عابد نے محسوس کیا تو ایک مرتبہ عابد نے, اس متقی پرہیزگار نے, عبادت گزار نے اس شیطان سے سوال کیا کہ آیا جب میں پہلی مرتبہ آیا تھا تو میں نے تمہیں شکست دے دی تھی, میں نے تمہیں ہرا دیا تھا, میں تمہارے اوپر, کون کہہ رہا ہے؟ عابد کہہ رہا ہے, میں تمہارے اوپر غالب آ گیا تھا. مگر جب اس بار آیا ہوں تو تم نے مجھے شکست دی ہے, تم میرے اوپر غالب آ گئے ہو. آخر کیا وجہ ہے؟ تو شیطان نے یہاں پر ایک جملہ اس عبادت گزار سے کہا جو انسان کی شکل اختیار کر کے نمودار ہوا تھا. تو وہ عبادت گزار سے کہتا ہے کہ بھئی جب تم پہلی بار پیڑ کاٹنے کے لیے آئے تھے اور جب ہماری اور تمہاری لڑائی ہوئی تھی,
جھگڑا ہوا تھا تو تم نے مجھے شکست دے دی تھی، تم میرے اوپر غالب آ گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم پہلی بار پیڑ کاٹنے کے لیے آئے تھے تو اپنے پروردگار کے لیے پیڑ کاٹنے کے لیے آئے تھے، کاش متوجہ ہو، اپنے خدا کے لیے پیڑ کاٹنے کے لیے آئے تھے۔ اور جب دوسری مرتبہ اسی پیڑ کو تم کاٹنے کے لیے آئے ہو تو اپنے پروردگار کے لیے پیڑ کاٹنے نہیں آئے ہو، بلکہ درہم و دینار کی لالچ میں پیڑ کاٹنے کے لیے آئے ہو۔ اللہ اکبر، درود پڑھے محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی اس شیطان نے عبادت گزار کو بتایا کہ جب تم آئے تھے پہلی مرتبہ تو تمہارے دل میں خلوص تھا اللہ کے لیے کہ بھائی اللہ کے ہوتے ہوئے لوگ پیڑ کی پوجا کر رہے ہیں، غیر خدا کی پوجا کر رہے ہیں، تو تب میں ہار گیا تھا۔ جب دوسری مرتبہ آئے تو اللہ کے لیے نہیں بلکہ درہم و دینار کی لالچ کے چکر میں آ کر تم اس پیڑ کو کاٹنے کے لیے آئے، تبھی میں نے تمہیں شکست دی تھی۔ یعنی ایک پیغام یہاں سے اس واقعے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی عمل انجام دیں، کوئی بھی کام کریں تو فقط للہ کے لیے کریں، فقط ہمیں اہل بیت کے لیے کام کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان اہل بیت کا یہ ہے کہ پروردگار کا احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس وقت پروردگار ہمیں زندگیاں عطا کر رہا ہے، تو لہٰذا ہمیں کوئی بھی عمل انجام دے تو فقط اللہ کے لیے انجام دے۔ ان دین عند اللہ اسلام، اسلام جو ہے یہی طریقہ آپ سے اپنانا چاہتا ہے، آپ سے مانگتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ قربانی اور اختیار کا نام ہے، کسی دھوکے کا نام نہیں ہے۔ تاریخ نے ایک عجیب و غریب واقعہ رقم کیا۔ انصار اہل بیت، اصحاب اہل بیت بہت سے گزرے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے انصار گزرے ہیں، اور یقیناً اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے اپنے تو اپنے دور کی بات ہے، یہاں تک غیروں نے بھی لکھا ہے کہ جب پیغمبر اکرم کے اوپر عالم مصیبت آئی تو تب محمد مصطفیٰ نے علی مرتضیٰ کو یاد کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، اپنے تو دور کی بات ہے، اپنوں نے تو لکھا ہی لکھا ہے، یہاں تک کہ غیروں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ جہاں تک کی کتابیں جو ینابی المودت ہے اہل سنت حضرات کی، ان کی کتابوں باقاعدہ رقم ہے کس طرح سے علی نے پیغمبر کی مدد کی ہے، نصرت کی ہے، اپنی قربانی کو پیش کیا ہے، کبھی رسول کے اوپر کوئی آنچ آنے نہیں دی ہے۔ وہی پیغمبر کا جانشین، وہی علی جب جنگ صفین مولا فتح کر کے لوٹ رہے تھے تو ایک مرتبہ ایک جھاڑیوں سے ایک باغ سے مولا کا گزر ہوا۔ جب مولا کا اس ایک باغ سے گزر ہوا تو مولا نے کسی کے رونے کی آواز کو محسوس کیا۔ اب جیسے ہی مولا نے کسی کے رونے کی آواز کو سنا تو مولا نے اپنے چاہنے والوں سے، یعنی سلمان فارسی بھی تھے، کمبر بھی تھے، ابوذر بھی تھے، مقدار بھی تھے، میثم بھی تھے، تو مولا نے اپنے صحابیوں سے کہا، چاہنے والوں سے کہا کہ ذرا دیکھ کر آؤ آیا کون رو رہا ہے اس گھنے جنگل میں، اس گھنے باغ میں۔ تو ایک مرتبہ جب اصحاب مولائے کائنات، اصحاب پیغمبر آئے تو کیا دیکھا کہ جھاڑیاں ہیں، کھجوروں کے درختوں کے بیچ ایک ضعیفہ ہے، وہ گریہ کر رہی ہے، اس کے سامنے ایک نوجوان کی میت پڑی ہوئی ہے۔ اب جب مولا کو بتایا تو مولا اس ضعیفہ کے قریب آئے۔ اب جب مولا اس ضعیفہ کے قریب آئے تو ایک مرتبہ مولا نے اس سے بے ساختہ کہا، مولا نے بے ساختہ اس ضعیفہ کو سلام کیا، تو ضعیفہ نے مولا کو سلام جواب دیا۔ دیکھیے وہ ضعیفہ ہے، اس کے دل میں مولا علی کی محبت ہے، جس طرح سے ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی ہمارے دل میں محبت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارے دل میں اہل بیت امام زمانہ کی محبت ہے۔ دیکھیے ہم امام کو مانتے ہیں، امام کو جان پہچانتے نہیں ہیں، ایام نے امام کو دیکھا نہیں ہے، وہی عالم میں اس ضعیفہ میں بھی ہے۔ اس ضعیفہ کے دل میں امام کی محبت تو ہے، امام علی کی محبت ہے، عشق ہے، محبت ہے، الفت ہے، لیکن امام کو مانتی ہے، پہچانتی نہیں، اس نے کبھی امام کو دیکھا نہیں ہے۔ اب جیسے ہی مولا کائنات اس کے قریب آئے، مولا نے بے ساختہ سلام کیا تو اس ضعیفہ نے جواب سلام دیا، تو مولا نے اس ضعیفہ سے کہا کہ یہ تمہارا کون لگتا ہے جس کے اوپر تم گریہ کر رہی ہو؟ تو اس ضعیفہ نے کہا کہ اے عرب، یہ جو لیٹا ہوا ہے جس کے اوپر میں گریہ کر رہی ہوں یہ میرا بیٹا ہے، ہم جا رہے تھے کوفے کی جانب، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمارے ساتھ کوئی ہے نہیں، فقط ایک سہارا یہ میرا بیٹا تھا،
میرے شوہر کو مرے ہوئے 20 سال ہو گیا ہے، فقط میرا ایک یہی سارا تھا بیٹا، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ اے ضعیفہ، شریعت کا یہ قانون ہے کہ جلدی کرنا شیطان کا کام کرنا ہے، جلدی کرنا شیطان کے عمل پہ پیراور ہونا ہے گا، یعنی جلدی کرنا شیطان کا کام ہے. یہاں بزرگ بھی کہتے ہیں کہ جلدی کرنا شیطان کا کام ہے. تو ایک مرتبہ یہاں پر رک کر مولا نے فرمایا کہ اے ضعیفہ، الا خمسۃ مواضع، فقط 5 کاموں میں جلدی کرنا اللہ کی رحمانیت حاصل کرنے کے برابر ہے. مولا نے پہلے کیا کہا؟ جلدی کرنا شیطان کے برابر ہے، یعنی جلدی جو کرنا ہے وہ شیطان کا کام کرنا ہے، جلدی شیطان کرتا ہے. الا خمسۃ مواضع، فقط 5 کاموں میں جلدی کرنا اللہ کی رحمانیت حاصل کرنے کے برابر ہے. پہلا یہ ہے کہ جب کسی کی موت ہو جائے تو اس کو دفن کرنے میں جلدی کرو. اب جب جیسے ہی مولا نے یہ کہا اس ضعیفہ سے کہ جب کسی کی موت ہو جائے تو دفن کرنے میں اس کو جلدی کرو، تو اس ضعیفہ نے کہا کہ اے عرب، اب آپ نے بتا دیا آپ چلے جائیے، میرا ایک ہی بیٹا یہی سارا تھا، میں اس کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتی ہوں، میں اس کے بغیر کیسے جیوں گی. تو ایک مرتبہ مولا نے یعنی 5 جو ہیں احکام بتائے کہ جن کی وجہ سے جلدی کرنا رحمان کی رحمانیت حاصل کرنے کے برابر ہے. مولا نے بتایا پہلا جو ہے وہ جب کسی کی موت ہو جائے تو اس کو دفن کرنے میں جلدی کرو. دوسری یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت قریب آ جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو. مولا نے بتایا تیسرا یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کرنے میں جلدی کرو. تیسرا یہ ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرو. اس کے بعد مولا نے آخری بیان فرمایا کہ اگر لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں جلدی کرو. جب مولا 5 احکام بتا چکے کہ یہ 5 احکام پر کوئی انسان جلدی کا عمل انجام دیتا ہے تو اللہ کی رحمانیت حاصل کرنے کے برابر ہے. تو ضعیفہ نے کہا کہ اے عرب، آپ نے اپنے اسلام احکام کو بتا دیا، آپ چلے جائیے، ہمارا ایک ہی سہارا ہے، ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. تو ایک مطلب مولا نے کہا کہ اے ضعیفہ پھر تم کیا کرو گی؟ تو ضعیفہ نے، اس لیے کہ مولا کی محبت تھی ضعیفہ کے دل میں، اس کو یاد رکھیے گا، مولا کی الفت تھی، مولا کا عشق تھا، مولا کی محبت تھی. تو ضعیفہ نے مولا سے کہا، دیکھیے مولا کو مانتی ہے، مولا کو پہچانتی نہیں ہے، مولا کو کبھی دیکھا نہیں ہے. تو ضعیفہ نے میرے مولا علی سے کہا، مولا کائنات سے کہا کہ اے عرب، میں ہمارے وقت کا امام کوفے میں رہتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے مولا کی الفت تھی اس کے دل میں. اس نے کہا کہ ہمارے وقت کا امام، اس زمانے کا امام کوفے میں رہتا ہے، میں اپنے بیٹے کو کوفہ لے کر جاؤں گی اور میں اپنے وقت کے امام سے کہوں گی وہ کہ میرے بیٹے کو زندہ کریں، اس لیے کہ میرا وقت کا امام وہ ہے جو مردوں کو زندگی دیا کرتا ہے. اللہ اکبر. میرا وقت کا امام وہ ہے، میرے وقت کا مولا وہ ہے جو مردوں کو زندگی دیا کرتا ہے. دیکھیے مولا کی محبت اس کے دل میں کتنی ہے. اب جب دیکھا مولا نے کہ میری اس کے دل میں اتنی محبت ہے، تو ایک مرتبہ مولا نے اس ضعیفہ سے کہا کہ اچھا تمہارے اندر مولا کی اتنی محبت ہے. اس نے کہا یقیناً میں اپنا سب کچھ قربان کر چکی ہوں اپنے مولا کے لیے، میں اپنے بیٹے کو لے کر جاؤں گی، مولا زندگی دیں گے، پھر میرا بیٹا پھر صحیح و سالم ہو جائے گا، پھر ہم زندگی اچھے سے بسر کریں گے. تو ایک مرتبہ یہاں پر رک کر میرے مولا نے کہا اے ضعیفہ، اگر تو اجازت دے. اللہ اکبر. ابھی وہ مولا کو پہچانتی نہیں ہے، پہچانتی نہیں ہے، خالی جانتی ہے کہ مولا کی محبت اس کے دل میں ہے، پہچانتی نہیں ہے. دیکھیے کہ مولا ہے. تو مولا نے اس ضعیفہ سے کہا کہ اے ضعیفہ، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیرے بیٹے کو زندہ کر کے دکھاؤں. اللہ اکبر. قسم خدا کی تعریف کے جملے ہیں کہ جب جیسے ہی اس ضعیفہ نے یہ سنا تو ایک مرتبہ بے ساختہ وہ ضعیفہ مولا کے قدموں میں گر گئی. تو ایک مرتبہ قدموں میں گرنے کے بعد کہتی ہے یہ دعویٰ فقط میرے مولا علی کے کوئی کر نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ دعویٰ فقط میرے علی کے، میرے مولا علی کے کوئی نہیں کر سکتا ہے. تو ایک مرتبہ جیسے ہی ضعیفہ نے یہ کہا کہ ایک مرتبہ مولا نے کہا، ضعیفہ پہچان لیا کہ جی مولا میں نے آپ کی معرفت حاصل کر لی، میں نے آپ کو پہچان لیا. تو ایک مرتبہ لیجیے، مولا نے بچھایا مصلی، پڑھی 2 رکعت نماز اور ٹھوکر ماری. اب جیسے ہی ٹھوکر ماری تو دیکھیے اس سے پہلے ایک حدیث آپ کو بیان کرتا چلوں. علامہ مجلسی کی روایت ہے، اہل بیت کی حدیث ہے
کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یعنی جب ہمیں موت آ جائے گی، ہم اس دنیا سے رخصت مالک حقیقی کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، جب ہمیں لوگ قبر میں دفن کر دیں گے تو ہمارے سرحانے مولائے کائنات آئیں گے. یہ حدیث ہے نا، ہم سنتے رہتے ہیں، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں اس حدیث کو کہ مرتے وقت ہمارے مولا ہمارے سرحانے آتے ہیں. تو ایک مطلب جیسے ہی مولا نے پڑھی 2 رکعت نماز سے فارغ ہوئے، مولا نے ٹھوکر ماری. اب جیسے ہی ٹھوکر ماری تو اس کا بیٹا زندہ ہوا. اب جیسے ہی زندہ ہوا، جیسے ہی اس نے مولا کو دیکھا تو بے ساختہ کہتا ہے السلام علیک یا امیر المومنین. اللہ اکبر. اب جیسے ہی اس کے بیٹے نے کہا السلام علیک یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ پر ہمارا سلام ہو، تو میرے مولا نے اس کے بیٹے سے کہا کہ بھائی تمہاری ماں تو مجھے جانتی نہیں تھی. اللہ اکبر. تو بادشاہ آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ تمہاری ماں مجھے تو پہچانتی نہیں تھی، مگر تم نے کیسے پہچانا کہ میں علی ہوں؟ اللہ اکبر. تم نے کیسے پہچانا کہ میں کائنات کا امیر ہوں، میں امیر المومنین ہوں؟ تو ایک مرتبہ مولا نے حذیفہ کے بیٹے نے فرمایا کہ اے مولا کچھ ہی دیر پہلے آپ میرے سرحانے موجود تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد. کہ اس کے بیٹے نے کہا کہ مولا کچھ ہی دیر پہلے آپ میرے سرحانے موجود تھے، میں کیسے نہ پہچانتا؟ اب جیسے ہی اس نے پہچانا تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ لو تمہارے بیٹے کو میں نے زندگی دے دی ہے. تو ایک مرتبہ اس ضعیفہ نے مولا کا شکریہ ادا کیا. شکریہ ادا کرنے کے بعد اس نے ایک مرتبہ مولا نے پھر ضعیفہ سے کہا کہ اے ضعیفہ اگر تو پھر اجازت دے تو میں تیرے شوہر کو زندگی دلا کر دکھاؤں. اللہ اکبر. کہ مرتبہ مولا نے پھر کہا کہ اے ضعیفہ ایک مرتبہ پھر تو اجازت دے کہ میں تیرے شوہر کو زندہ کر کے دکھاؤں. اللہ اکبر. اب جیسے ہی مولا نے یہ کہا تو ایک مرتبہ ضعیفہ کہتی ہے مولا میرا شوہر تو 20 سال کی عمر میں مرا تھا، اگر آپ اسے زندہ کریں گے تو وہ صحیح و سالم نوجوان ہٹا کٹا زندہ ہوگا. اللہ اکبر. جملہ آ رہا ہے آخری بات، اس کے بعد ربط مسائل ہے. اب جیسے ہی مولا نے کہا کہ اگر تو اجازت دے تو میں تیرے شوہر کو زندہ کر کے دکھاؤں، تو ضعیفہ نے کہا کہ مولا اگر آپ میرے شوہر کو زندہ کریں گے اس لیے کہ میرا شوہر جوانی کے عالم میں مرا تھا، 20 سال کی عمر میں مرا تھا، اگر وہ آپ اس کو زندہ کریں گے تو وہ جوان ہوگا. تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اس ضعیفہ سے کہا، آخری جملہ ہے، تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اس ضعیفہ سے کہا اے ضعیفہ جب تیرے دل میں میرے لیے اتنی الفت ہے، جب میں تیرے شوہر کو زندہ کر سکتا ہوں، کیا میں تیری جوانی کو واپس نہیں دلا سکتا ہوں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اے ضعیفہ جب میں تیرے شوہر کو زندگی دلا سکتا ہوں، زندہ کر سکتا ہوں، آیا میں تمہیں جوانی واپس نہیں دلا سکتا ہوں کیا؟ اتنی محبت تھی اس کے ضعیفہ کے دل مولا کے لیے. ابھی دیکھا نہیں تھا، پہچانا نہیں تھا. جب دیکھیا مولا نے کس طرح سے مولا نے اپنے عمل کو دکھایا ہے دنیا والوں کو. اگر مولا چاہتے جاتے ہی ساتھ بتا دیتے کہ میں تمہارا علی ہوں، مولا ہوں، تو اس طرح سے مولا کا احترام تعظیم نہ کرتی کہ جس طرح سے وہ مولا کی احترام مولا کی تعظیم کر رہی تھی. خالی مولا کی اس نے محبت اپنے دل میں اجاگر کی تھی، مولا کی محبت تھی فقط. جب مولا کی زیارت ہو گئی، جب مولا کی معرفت ہو گئی، تب اس کے دل میں محبت میں اضافہ ہو گیا، عشق میں اضافہ ہو گیا. یعنی محبت ہے ہی ایک ایسی شے، محبت ہے ہی ایک ایسی شے، ایسی چیز محبت اور معرفت ہے کہ جو انسان کو مولا پر قربان ہونے کے لیے مجبور کرتی ہے. ایک معرفت ہی ایک ایسی شے ہے. اسی معرفت ہی کی بنا پر دیکھیے آیا کربلا کی دشت میں فقط 72 ہی افراد نہیں تھے. ابھی یہ میں بات ایک صاحب سے کہہ ہی رہا تھا کہ فقط کربلا کی دشت میں فقط 72 ہی افراد نہیں تھے. نہ جانے مولا حسین کے ساتھ کتنے لوگ آئے تھے. جب 9 محرم سن 61 ہجری آئی تو ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے بھائی عباس علمبردار کو بلایا، اور بلانے کے بعد مولا عباس سے کہا کہ اے عباس ان فوجی اشکیا سے کہہ دو کہ ہم ایک شب کی مہلت چاہتے ہیں. 9 محرم عصر کا دن تھا، عصر کا وقت قریب تھا، 9 محرم. تب مولا حسین نے مولا عباس سے یہ جملہ کہا تھا کہ اے عباس ان فوجی اشکیا سے یہ کہہ دو کہ ہم ایک شب کی مہلت چاہتے ہیں.
اس لیے کہ ہم اپنے اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ یہ عمل مجھے بہت پسند ہے۔ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں، بہار الانوار کی یہ روایت ہے مولا حسین کہہ رہے مولا عباس سے کہ یہ عمل مجھے بہت پسند ہے۔ لیجئے وہ فوج اشکیا کی جانب سے مہلت ملی، مولا حسین نے چراغوں کو گل کیا، چراغوں کو بجھایا، اور بجھانے کے بعد کہا کہ میں اپنی بیعت کو تمہارے اوپر سے اٹھاتا ہوں اور تمہیں اختیار دیتا ہوں، تمہیں جہاں جانا ہے چلے جاؤ، میں تمہاری جنت کی تمہیں بشارت دیتا ہوں، روز محشر تم جنت میں ہوگی، یہاں تک کہ مولا جملہ کہہ دیا۔ لیکن کوئی انصار جاننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب میرے مولا نے چراغوں کو روشن کیا، جلایا، تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ تمام کے تمام انصار موجود ہیں۔ ہر انصار یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آقا اگر آپ ہمارا امتحان لے رہے ہیں تو ہم اپنی تلواروں کو نکال کے اپنی گردنوں پر رکھتے ہیں، آپ فقط ایک حکم دیجئے، ہم اپنی گردنوں کو قلم کر دیں گے، مگر آگ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ قسم خدا کی، سلام ہو ان کربلا کے شہداء پر، کس طرح کے جاباز شہداء تھے کہ جن کے دل میں اتنی معرفت حسین ابن علی تھی، اور کچھ فوج اشکیا سامنے کھڑے ہوئے تھے جو نماز بھی پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، حج بھی کر رہے تھے، زکوٰۃ بھی دے رہے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے تھے۔ جب 9-10 محرم عصر عاشور کا وقت قریب آیا تو ایک مرتبہ حسین نے خیمے میں دیکھا کوئی انصار نہیں ہے، کوئی بنی ہاشم کا بچہ نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ مولا حسین خیمے سے باہر نکلے، اور نکلنے کے بعد آسمان کی جانب رخ کیا، رخ کرنے کے بعد آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو میری نصرت کرنے کے لیے آئے۔ ارے کٹے ہوئے لاشوں سے آواز آئی، کٹے ہوئے سروں سے آواز آئی، اے آقا اگر ہمیں موت نے مجبور نہ کیا ہوتا تو ہم آپ نے اپنی جانوں کو دوبارہ آپ کے اوپر قربان کرتے۔ ایک مرتبہ عجیب قیامت برپا ہو گئی کربلا کے دشت میں، خیمے سے کسی رونے کی بیوی کی رونے کی آواز بلند ہوئی، تو ایک مرتبہ حسین پلٹے خیمے کی طرف تو کیا دیکھا، علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ حسین علی اصغر کے ارادے کو سمجھ گئے کہ علی اصغر کیا چاہتے ہیں، تو ایک مرتبہ حسین نے ام رباب سے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا اور ام رباب سے کہا کہ اے بی بی آپ دوسرے خیمے میں چلے جائیے، آپ دوسری خیمے میں چلی جائیے۔ تو ایک مرتبہ ام رباب تاریخ بتاتی ہے، ام رباب بی بی رباب دوسری خیمے میں چلی گئی، تو ایک مرتبہ حسین ہے، حسین کا ششما علی اصغر ہے، حسین اپنی آغوش میں اپنی گود میں علی اصغر کو لیے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین اپنے بیٹے علی اصغر کو اپنی آبا کے دامن میں لپیٹ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی آبا کے دامن میں لپیٹنے کے بعد خیمے سے باہر آئے، باہر آنے کے بعد دیکھیے عجب انداز میں حسین نے اپنے آپ علی اصغر کو اپنے آبا کے دامن میں لپیٹا، اس لیے کہ کربلا کے دشت میں تپتی کرتی ہوئی دھوپ تھی۔ حسین ہی خیال کر رہے تھے کہیں میرا بچہ دھوپ سے جل نہ جائے۔ ایک مرتبہ اسی اثنا میں حسین ابن علی اپنی آبا کے دامن میں لے کر علی اصغر کو لے کر میدان کارزار کی طرف آگے بڑھے۔ فوج اشکیا نے عجیب منظر کیا، تصور کیجئے گا عزادارو، آج کی رات اہل بیت کے اوپر، حسین کے شہداء کے اوپر گریہ کرنے کی شب ہے، اس لیے کہ آج شب عاشور ہے۔ اگر آج آپ روتے روتے مر بھی جائیں گے تو حق حسین ادا نہیں ہوگا۔ نیچے فوج اشکیا نے عجیب منظر دیکھا، کیا دیکھا کہ حسین آبا کے دامن میں کچھ لے کر آ رہے ہیں۔ فوج اشکیا نے یہ خیال کیا، سوچا کہ شاید حسین ابن علی آبا کے دامن میں قرآن لا رہے ہوں گے۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہی حسین نے آبا کے دامن کو ہٹایا تو وہ ناطق قرآن نہ تھا بلکہ سامت قرآن تھا۔
علی اصغر تھے. ایک مرتبہ حسین نے فوج اشقیاء کی جانب رک کر کے کہا کہ اے فوج اشقیاء، اگر میں تمہاری نگاہوں میں خطا وار ہوں تو اس ننھے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس ننھے شہزادے کا کیا قصور ہے؟ اس بچے کو تو پانی پلا دو. ایک مرتبہ جب فوج اشقیاء کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، ایک مرتبہ حسین ابن علی نے اپنے رختہ جگر ننھے شہزادے کو، علی اصغر کو کربلا کی تپتی زمین پر لٹا دیا. اور تاریخ بتاتی ہے، تاریخ کا جملہ ہے، حمید ابن مسلم اس تاریخ کو اس جملے کو رقم کرتے ہیں کہ کربلا میں اتنی سخت گرمی تھی، اتنی تپتی دھوپ تھی کہ اگر کوئی اناج کا ایک دانہ بھی ڈال دیا جاتا تو قسم خدا کی بھون جاتا. کہ مرتبہ کیسے علی اصغر کے جسم نے کربلا کی تپتی ہوئی گرماہٹ کو محسوس کیا ہوگا. ایک مرتبہ جیسے ہی فوج اشقیاء کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، ایک مرتبہ علی اصغر جو علی کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، ایک مرتبہ علی اصغر کو اپنی آغوش میں اٹھایا، کہا بیٹا تم حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت کو تمام کرو. ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو حکم دیا. ایک مرتبہ تاریخ نے جملہ لکھا کہ علی اصغر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی. فوج اشقیاء منہ پھیر کر رونے لگی. عمر سعد نے حکم دیا اینا ہرملا، اینا ہرملا اقطع کلام الحسین. ہرملا کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو منقطع کر دے. ایک مرتبہ ہرملا نے تیر کو لیا، چلانا چاہا، ہاتھ بگڑ گیا. ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ تیر کو لیا، قیام کو اس میں لگانے کے بعد چلانا چاہا، پھر پلوار پر پلٹ گیا. ایک مرتبہ تیسری مرتبہ ہرملا نے پھر تیر کو لیا، چلانا چاہا، ایک مرتبہ پھر بار پلٹ گیا. ایک مرتبہ عمر سعد نے ہرملا سے کہا اے ہرملا، اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھتا کہ تمہارے لشکر میں سب سے زیادہ پتھر دل کون ہے تو میں تم سے تمہارا نام دیتا، اسے تمہارا نام بتاتا. ایک مرتبہ ہرملا کہتا ہے کہ جب میں تیر چلانا چاہتا ہوں، جب میں اس بچے کی طرح تیر چلانا چاہتا ہوں تو کبھی کوئی بی بی برقع پوش سامنے آ جاتی ہے، کبھی رسول سامنے آ جاتے ہیں. ایک مرتبہ تاریخ کے جملے ہیں، علی اصغر کے لیے جو تیر استعمال کیا تھا وہ شعبہ تیر تھا، 3 بھال کا تیر تھا. اللہ اکبر. خدا کوئی غم نہ دے، خدا آپ پر رحمتوں کا نزول فرمائے، خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرمائے. سے شعبہ تیر تھا، 3 بھال کا تیر تھا. عرب میں اس تیر کو جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، مگر ہائے علی اصغر ایک مرتبہ ہرملا کا تیر چلا، گلوئے اصغر پر لگا. تاریخ نے بتایا من الاذن الى الاذن، اس کان سے اس کان کی طرف تیر نکل گیا. علی اصغر بابا کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گئے. علی اصغر حسین کی آغوش میں پلٹ گئے. ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کے لہو کو چلو میں لیا اور لینے کے بعد آسمان کی طرف پھینکنا چاہا. آسمان سے آواز آئی اے حسین، اگر علی اصغر کا لہو آسمان کی جانب آیا تو قیامت تک بارش نہ ہوگی. ایک مرتبہ حسین نے پورے مصائب پڑھنا چاہوں گا اس لیے کہ آج شب عاشور ہے، آج گریہ کرنے کی شب ہے. ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کے لہو کو زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو زمین سے بھی آواز آئی اے حسین، اگر علی اصغر کا لہو زمین کی طرف آیا تو قیامت تک اناج نہ اگے گا. شاعر نے بھی کیا کہا کہ انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. حسین نے علی اصغر کے لہو کو چہرے پہ ملا، اپنی ریش مبارک پر ملا. ملنے کے بعد ایک مرتبہ خیمے کی طرف رخ کیا. علی اصغر کو آغوش میں لیے ہوئے ہے، گلے میں تیر پیوست ہے، گلوے میں تیر پیوست ہے. ایک مرتبہ جیسے خیمے کو رخ کیا، درے خیمہ پر ایک ننھی بچی سکینہ ایک عجیب منظر دیکھتی ہے. تاریخ نے بتایا کہ جب حسین علی اصغر کو مقتل سے خیمے کی طرف لے کر جا رہے تھے تو ایک مرتبہ حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے
کرتے ہیں, کبھی آگے بڑھتے ہیں, کبھی پیچھے ہٹتے ہیں, اور زبان سے ایک ذکر الہی ادا کرتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. ایک مرتبہ جناب سکینہ یہ منظر دیکھا, ایک مرتبہ جیسے ہی حسین خیمہ پر آئے, ایک مرتبہ ننھی شہزادی آگے بڑھ کے کہتی, بابا اے بابا بھیا اصغر کو پانی پلا, اے بابا بھیا علی اصغر کو پانی پلا لائے. ایک مرتبہ حسین نے کہا, اے بچی علی اصغر کو پانی پلا لایا. اب جیسے ہی ابا کا دامن ہٹایا تو سکینہ نے کیا دیکھا, علی اصغر کا گلو تیر سے چھدا ہوا ہے. ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا, دو جملے اس کے بعد آپ کی رحمت تمام ہے. تاریخ نے لکھا, صاحب مقاتل لکھتے ہیں, ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو لیا اور لینے کے بعد پشت خیمہ پر آئے, اور پشت خیمہ پر آنے کے بعد جو اپنی ذوالفقار سے قبر کو کھودنا شروع کیا. قبر کو کھود رہے ہیں, ایک مرتبہ جیسے ہی قبر کھود چکے, قبر کو کھودنے کے بعد ہمارے یہاں بھی یہ معلوم ہے اور شریعت کا بھی یہ اصول ہے کہ جب بھی ہمارے یہاں کوئی انتقال کر جاتا ہے, جب ہم اس کو دفن کر دیتے ہیں, مٹی ڈال دیتے ہیں, تو پانی چھڑکا جاتا ہے, پانی چھڑکا جاتا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی حسین نے علی اصغر کو لحد میں کیا, دفن کیا, کہ ایک مرتبہ مٹی ڈالی, ام فروا ام رباب نے کیا دیکھا, کہا اے آقا, اے آقا, آپ تو فاتح خیبر کے بیٹے ہیں, آپ تو علی ابن حسین ہیں, آپ تو علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے کہا, اے آقا, اے بی بی, میں اس لیے گریا کر رہا ہوں, اس لیے کہ نانا کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی گزر جاتا ہے تو اس کی قبر کے اوپر پانی چھڑکا جاتا ہے. ہمارے پاس پانی تو نہیں ہے. حسین اتنا روئے کہ علی اصغر کی قبر پانی سے تر ہو گئی. ارے یہی قافلہ جب حسین کو قتل کر دیا گیا, ایک مرتبہ جب فوج اشقیا خیموں کو لوٹنے کے لیے آئی, ایک مرتبہ جب یہ فوج اشقیا سروں کو گنتی کر رہی تھی, ایک مرتبہ عمر سعد نے جملہ کہا کہ ہم نے تو 72 کو مارا ہے, یہ 71 سر کیوں ہے, 71 سر کیوں ہے, ایک سر کہاں پر ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی عمر سعد نے کہا, ایک مرتبہ ظالم آتا ہے, جہاں نرم زمین دیکھتا ہے نیزے کو چبو دیتا ہے, جہاں نرم زمین دیکھتا ہے نیزے کو چبو دیتا ہے. قیامت برپا ہو گئی. اب جیسے ہی ظالم نے, کہ جیسے ہی شقی نے نیزے کو نرم زمین پر گاڑا, جیسے ہی چبویا تو فقط نیزہ نہیں آیا بلکہ نیزے کے ساتھ علی اصغر کا گلو, علی اصغر کا سر مبارک نکل کر باہر آ گیا. لعنت اللہ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار آپ جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما. پروردگار آپ یہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا, جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے میرے خدا یاد یہ واسطہ ہے شہزاد علی اصغر کے گلو مبارک کا پروردگار, جو لوگ بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. اے میرے خدایا تجھے واسطہ ہے شہزاد علی اصغر علیہ السلام کے پکڑائے ہوئے فوٹو کا پروردگار, جو لوگ بھی بے اولاد ہیں ان سب کو اولاد عطا فرما. اے میرے خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا بالخصوص شہزاد علی اصغر کا صدقہ پروردگار, جو لوگ بھی بے روزگار ہیں ان سب کو اچھے سے اچھی روزی فراہم عطا فرما. اے میرے خدا جو لوگ بھی کربلا کی زیارت کے مشتاق ہیں ان سب کو کربلا کی زیارتوں سے مشرف فرما. اے میرے خدایا ہمارے آخری امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو اس قابل بنا کہ آخری امام کے ظہور میں ان کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکے. ربنا تقبل انک انت السمیع العلیم ما تلہ حسین.